نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله العظيم. سیلاب کے موجودہ صورتحال، نقصانات، اس کے اسباب اور نتائج. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو یہ تمہارے اعمال کے سبب ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے. اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں کہ مسلمانوں میں جتنی بھی برائیاں اور گناہ ہیں، تو حقیقت یہ کھلتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے، ان گناہوں کے سبب مسلمانوں پہ، یہ اہل پاکستان پہ، یہ طوفان کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، بارشوں کی صورت میں یہ آفت آئی ہے. ہم معاشرے میں دیکھیں کہ کیا کیا گناہ معاشرے میں موجود ہیں. معاشرتی گناہ دیکھیں تو ہر طرف فحاشی، عریانی، بد اخلاقی، بے رہ روی عام ہے. چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو گئی ہے، اچھے اور برے کی تمیز وہ بالکل ختم ہو گئی. بزرگوں کا احترام، بڑوں کا احترام، یہ ساری چیزیں نایاب ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. فرمایا کہ جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے نہیں. فحاشی، عریانی اور زیادہ عام ہو گئی ہے، بد اخلاقی عام ہو گئی ہے. تو معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے. ظاہر ہے کہ جب اخلاقی لحاظ سے معاشرہ تباہ ہو جائے تو پھر اس معاشرے میں اللہ کی نافرمانی عام ہو تو اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا. تو اخلاق جو ہے یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تجارت ہے. تجارت میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، ذخیرہ اندوزی، یہ ساری چیزیں عام ہیں. ایک ریڈی بان سے لے کے ایک بڑے سے بڑے تاجر تک دیکھیں کہ چیزوں میں ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی. اگر آپ 1 کلو چیز، سبزی، فروٹ کسی ریڈی والے سے لیں گے تو وہ کلو میں 1 پاؤ خراب چیزیں دے گا. اب یہ یعنی ریڈی والے سے لے کے ایک ارب پتی، خرب پتی تاجر تک یہ چیزیں عام ہو گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام نہیں ہے.
یعنی تجارت میں ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، یہ ساری چیزیں اس طرح رزق کمانا یہ حرام ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اس لیے یہ نافرمانی جب عام ہو گئی تو پھر تجارت میں سچائی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سچے تاجر ہیں کل قیامت کے دن ان کا مقام، مرتبہ جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ سچے تاجروں کے لیے اگر تجارت سچائی کے ساتھ کریں تو بہت بڑی فضیلت ہے اور اسی میں برکت ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ مکے میں تھے صحابہ کرام تو سب سے بڑے مالدار تاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ وہ عظیم صحابہ کرام ہیں جو مکے میں بھی سب سے بڑے مالدار تاجر تھے اور مدینے میں گئے تو وہاں بھی خالی ہاتھوں سے تجارت شروع کی اور سب سے مالدار اور سب سے زیادہ سخی دیانتدار تاجر تھے، ان کے اندر سچائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد ہونے سے پہلے ان کا مال لے کے شام کی طرف جاتے ہیں اور آپ کی سچائی دیکھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری، دیانتداری کی وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے متاثر ہوتی ہیں اور آپ سے نکاح کی درخواست کرتی ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی مالدار تھی، انہیں پوری زندگی میں اتنا نفع نہیں ہوا تھا ان کے تجارتی مال میں کہ جتنا اس نفر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مال بیچنے سے، شام میں جو مال بیچا واپسی پہ جتنا منافع ہوا وہ پوری زندگی میں سب سے زیادہ منافع تھا۔ پھر تعلیمی میدان میں اللہ کی نافرمانی کہ جتنے بھی تعلیمی معیار کو ہمارا دیکھیں، ملکی نظام میں، تعلیمی نظام میں گورنمنٹ کے جو اساتذہ ہیں سکول، کالج، یونیورسٹی لیول کے جو ہزاروں لاکھوں تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن وہ امانت داری سے، دیانت داری سے اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے، نہیں پڑھاتے، اور اس میں بیشتر ایسے ہوتے ہیں کہ جو سفارش اور رشوت کی بنا پہ بھرتی ہوئے ہوتے ہیں، سیاسی اثر رسوخ کی بنا پہ جو ہے ان کی بھرتی ہوتی ہے ماورائے میرٹ کے، اور انہیں پڑھانا نہیں آتا، ان کے تعلیمی معیار وہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ بچوں میں کمی رہ جاتی ہے اور وہ دلچسپی سے نہیں پڑھاتے، جس کی وجہ سے تمام گورنمنٹ سکول، کالج، یونیورسٹی میں جو اساتذہ ہیں ان کے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں، انہیں اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں، اپنے تعلیمی اداروں پہ بھروسہ نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گورنمنٹ کے تمام تعلیمی ادارے تعلیمی لحاظ سے زوال پذیر ہیں۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔